آج بھی ہم نے امی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ بابا نے کہا کہ میں اب الیکٹریشین کے پاس جا رہا ہوں کیونکہ صبح ان کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے، بیسمنٹ میں لائٹیں لگوانی ہیں۔ بھائی بولا جی ٹھیک ہے بابا۔ اگلے روز بابا کام سے چھٹی لے کر آ گئے اور دونوں بھائیوں نے بھی کالج سے چھٹی لے لی۔ بابا نے ہم تینوں کو ساتھ لیا اور امی سے بولا کہ ہم ذرا لیٹ ہو جائیں گے، تو امی نے حیرت سے پوچھا خیر تو ہے، آپ ان سب کو لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ بابا نے کہا ہم نئے گھر جا رہے ہیں، وہاں لائٹوں کا کام کروانا ہے اور گھر کی صفائی وغیرہ بھی کروانی ہے کیونکہ نئے کرایہ دار آ رہے ہیں، اس وجہ سے ہم لوگ وہاں جا رہے ہیں۔ امی نے کہا ٹھیک ہے پر میرے بیٹوں کا خیال رکھنا۔ بابا نے کہا کہ تم فکر مت کرو، یہ تمہارے ہی نہیں میرے بھی بیٹے ہیں اور ہم جلدی کام مکمل کروا کر آ جائیں گے۔ امی نے کہا ٹھیک ہے، اللہ پاک آپ سب کی حفاظت کرے، آمین۔ اس کے بعد ہم سب امی کو سلام کر کے وہاں سے نکل گئے۔ بابا نے کہا پہلے ہمیں ناصر الیکٹریشین کے پاس جانا ہے اور اس کو ساتھ لے کر بازار سے کچھ بجلی کا سامان بھی لینا ہے، اس کے بعد ہم گھر جائیں گے۔ بھائی بولا بابا عالم صاحب کو ساتھ نہیں لے کر جانا؟ بابا نے کہا ہاں لے کر جانا ہے پر پہلے ہمیں الیکٹریشین اور بجلی کا سامان لینا ہے اور پھر ہم عالم صاحب کے مدرسے جائیں گے تاکہ عالم صاحب کا ٹائم بھی ضائع نہ ہو۔ بھائی نے کہا ٹھیک ہے بابا۔ پھر ہم نے ناصر الیکٹریشین کو ساتھ لیا اور ناصر نے اپنا بیگ لیا اور ساتھ میں ایک شاگرد بھی لے لیا۔ ساتھ مل کر ہم نے بجلی کا سامان لیا، کچھ تاریں بلب وغیرہ۔ اس کے بعد بابا نے بھائی کو بولا تم لوگ الیکٹریشین کے ساتھ آہستہ آہستہ چلو، میں جلدی سے عالم صاحب کو لے کر آتا ہوں۔ بابا کی یہ بات سن کر ہم تینوں الیکٹریشین کے ساتھ آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ کچھ دور ہی گئے تھے کہ بابا کی بھی موٹر سائیکل ہمارے پاس آ گئی اور بابا کے ساتھ ایک صاحب بہت ہی نورانی چہرے والے ساتھ تھے۔ یہ عالم صاحب تھے۔ ہم سب نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر انہوں نے بابا سے پوچھا کیا یہ پانچوں آپ کے بیٹے ہیں؟ بابا نے کہا نہیں عالم صاحب، یہ تینوں میرے بیٹے ہیں۔ بابا نے ہم تینوں بھائیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اور یہ الیکٹریشین اور یہ اس کا شاگرد ہے، ویسے یہ بھی میرے بیٹوں کی طرح ہی ہیں۔ تو عالم صاحب بولے ماشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم جلدی سے اپنے نئے گھر کی طرف جانے لگے اور جب ہم نئے گھر پہنچے تو چند قدم کے فاصلے پر دیکھا تو بابا کے دوست عادل بھائی بھی وہاں کھڑے تھے اور ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے جو ہاتھوں میں جھاڑو وغیرہ لے کر کھڑے تھے۔ میں نے فوراً بولا بابا وہ دیکھیں عادل بھائی۔ تو بابا نے کہا ہاں میں نے عادل بھائی کو پہلے ہی ادھر بھیج دیا تھا تاکہ عادل صفائی وغیرہ کروا لے۔ پھر بابا نے پہنچتے ہی عادل بھائی کو سلام کیا اور پھر باقی لوگوں کو بھی سلام کیا عادل بھائی سے۔ اس کے بعد بابا نے عادل بھائی سے پوچھا کہ کیا ہوا، صفائی وغیرہ شروع نہیں کروائی ابھی تک؟ بابا نے میں نے آپ کو چابی تو پہلے ہی دے دی تھی گھر کی۔ عادل بھائی نے افسوسناک سا منہ بنا کر کہا ریاض بھائی میں نے کچھ دیر پہلے ہی بیسمنٹ کا کام شروع کروایا تھا۔ سب سے پہلے ہم نے بیسمنٹ بجری سے تہہ خانوں میں پڑے گڑھے وغیرہ اور بھر دیے تھے۔ پھر جب یہ لوگ تہہ خانے کی صفائی وغیرہ کر رہے تھے تو اس وقت میں گراؤنڈ فلور پر پانی لینے آیا ہی تھا کہ اچانک تہہ خانے سے ایک خوفناک چیخ کی آواز آئی اور ان کا ایک بندہ عجیب سی حرکتیں کرنے لگ گیا۔ تو فوراً عالم صاحب نے پوچھا کیسی حرکتیں؟ عادل بھائی نے بولا اس بندے نے اپنا سر زور زور سے دیوار پر مارنا شروع کر دیا اور اپنا سر خود ہی پھاڑ دیا، پھر عجیب سی آوازیں نکال رہا تھا اور اس نے ان سب پر بھی ڈنڈے سے حملہ کرنا شروع کر دیا۔ ان سب نے اس کو بہت ہی مشکل سے پکڑا اور اوپر لے آئے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی اوپر آیا تو اس طرح ہو گیا جیسے اس کو کچھ پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کچھ دیر پہلے کیا کر رہا تھا۔ تو عالم صاحب نے پوچھا کہ اب وہ شخص کہاں ہے؟ عادل بھائی نے کہا اس کے ساتھ اس کا بھائی بھی تھا تو وہ اس کو یہاں سے لے کر چلا گیا، شاید اس کی مرہم پٹی وغیرہ کروانے کے لیے، کیونکہ اس کا بھائی کہہ رہا تھا کہ وہ اس کو گھر چھوڑ کر آ جائے گا۔ لیکن اس واقعے کے بعد باقی لوگ اب اندر کام نہیں کرنا چاہتے۔ عالم صاحب نے بابا کی طرف دیکھا اور بولے چلیں ریاض صاحب اندر چلتے ہیں۔ بابا نے اندر جاتے ہوئے سب لوگوں کو بولا آ جائیں، سب اندر آ جائیں۔ یہ سنتے ہی سب لوگ گھر میں داخل ہو گئے۔ پھر عالم صاحب نے
گھر میں داخل ہوتے ہی بابا سے پوچھا، وہ جو سیڑھیاں نیچے جا رہی ہیں کیا وہی تہہ خانہ ہے؟ بابا بولے، جی حضرت وہی ہے۔ عالم صاحب نے بابا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پہلے میں اکیلا ہی نیچے جاؤں گا اور پھر اس کے بعد اگر کہوں گا تو باقی لوگ نیچے آ جائیں گے، لیکن ابھی میرے پیچھے کوئی نہ آئے۔ یہ سنتے ہی بابا نے وہاں موجود سب لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا کہ اب کوئی بھی بنا عالم صاحب کی اجازت کے بغیر بیسمنٹ میں نہیں جائے گا۔ تو سب نے کہا میں اپنا سر ہلا دیا۔ پھر عالم صاحب منہ میں کچھ پڑھتے ہوئے بیسمنٹ کے اندر اتر گئے۔ باقی لوگ بیسمنٹ کے باہر کھڑے ہو گئے۔ عالم صاحب دیکھتے ہی دیکھتے اندھیرے میں دور چلے گئے اور کچھ دیر کے بعد عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگی، جیسے کوئی ہولناک طریقے سے رو رہا ہو۔ پھر کچھ بھیانک چیخ و پکار شروع ہو گئی اور پھر اتنے میں عالم صاحب تیزی سے واپس آتے ہوئے دکھائی دیے اور عالم صاحب بیسمنٹ کی سیڑھیوں کے پاس پہنچے تو سب لوگ ان کو دیکھ کر بہت خوفزدہ ہو گئے، کیونکہ عالم صاحب بری طرح زخمی تھے۔ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور جہاں جہاں سے کپڑے پھٹے تھے اس جگہ سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہی بابا نے فوراً اونچی آواز میں اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیا اور عالم صاحب اوپر آ گئے۔ پھر بابا نے فوراً پوچھا، حضرت آپ ٹھیک تو ہیں؟ عالم صاحب نے کہا، ہاں میں ٹھیک ہوں۔ تو بابا بولے، پر حضرت آپ تو بری طرح زخمی ہیں۔ عالم صاحب بولے، ہاں نیچے 3 شیطانی چیزیں ہیں اور بہت ہی طاقتور ہیں۔ یہ سنتے ہی ہمارے ساتھ جو لوگ تھے، الیکٹریشین اور صفائی وغیرہ کرنے والے، وہ ایک ایک کر کے باہر کی طرف جانے لگے۔ تو عالم صاحب ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، رک جائیں، آپ لوگ کیوں ڈر رہے ہیں؟ میں نے کہا تھا وہ شیطانی چیزیں بہت طاقتور ہیں، لیکن سب سے زیادہ طاقتور اللہ کی ذات ہے۔ اور میں آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے کلام سے ہی میں ان چیزوں کو ہمیشہ کے لیے جہنم واصل کر دوں گا انشاءاللہ۔ بس آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اس کے ساتھ آپ لوگ حوصلہ بھی رکھیں اور مجھے میرا کام کرنے دیں۔ تو بابا بولے، لیکن حضرت آپ پہلے ہی بہت زخمی ہیں اور ایسے میں اگر ان چیزوں نے آپ پر دوبارہ حملہ کر دیا تو آپ کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو عالم صاحب زخمی ہوتے ہوئے بھی مسکرا کر بولے، اے اللہ کے بندے، صرف اتنا یقین رکھو کہ انسان کے جسم کے اندر روح کو پھونک دینا اور روح کو نکالنا صرف اللہ کا ہی کام ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک میرا اللہ سب سے بڑا ہے اور سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ شیطانی چیزیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس کے بعد عالم صاحب نے کہا، اب آپ بس کسی بڑے سے ٹب یا بالٹی میں پانی بھریں اور میرے پاس لائیں۔ بابا نے فوراً وقت ضائع کیے بغیر ایک بالٹی میں پانی بھرا اور عالم صاحب کے پاس رکھ دیا۔ اس کے بعد عالم صاحب نے کہا، اب ایک بوتل یا گلاس میں صاف پانی بھر کے لاؤ۔ بابا جلد ہی ایک بوتل کو کھنگال کر اس میں پانی بھرا اور عالم صاحب کو دے دیا۔ پھر عالم صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی اور تلاوت کے بعد منہ میں کچھ کلمات پڑھ کر بوتل والے پانی کے اندر پھونک ماری اور بوتل سے کچھ پانی اپنے ہاتھوں پر لے کر باری باری ہم سب لوگوں کے اوپر چھڑکنا شروع کر دیا، ساتھ ہی ساتھ منہ میں کچھ پڑھتے رہے۔ اس کے بعد وہ بوتل والا پانی بالٹی والے پانی میں ڈال دیا اور اس کے بعد عالم صاحب نے بالٹی کے اندر اپنا داہنا ہاتھ ڈال کر مٹھی میں کچھ پانی لیا اور اپنے کپڑوں پر چھڑک لیا اور جہاں جہاں زخم تھے وہاں بھی ہاتھ کی مدد سے پانی لگا لیا اور کہا، چلو دوستو، اب ان شیطانی چیزوں کو جہنم واصل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے بعد عالم صاحب نے بابا سے کہا، ریاض بھائی، آپ یہ بالٹی اٹھا لیں اور میرے ساتھ نیچے چلیں۔ یہ سنتے ہی بابا نے ایک بار پھر ہم سب کی طرف دیکھا اور بالٹی اٹھا کر عالم صاحب کے ساتھ بیسمنٹ کی طرف چلنے لگے۔ یہ دیکھتے ہوئے فوراً میرے بڑے بھائی نے آواز دی، بابا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ تو عالم صاحب نے کہا کہ اب جو بھی آنا چاہتا ہے آ سکتا ہے، اب اللہ کے فضل سے کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ یہ سنتے ہی میرا دوسرا بھائی بھی بابا کے پیچھے چلنے لگا۔ تو باقی لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے اور ہم سب نیچے اترنے لگے۔ سب سے آگے عالم صاحب اور بابا تھے، اس کے بعد ہم سب لوگ تھے، پر ہم لوگ ابھی بھی ڈر رہے تھے۔ لیکن عالم صاحب نے دوبارہ کہا کہ کسی کو بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور اس کے بعد عالم صاحب نے بابا سے بولا، آپ یہ بالٹی کا پانی بیسمنٹ کے پہلے دانے
پہلے دائیں کونے پر چھڑکیں۔ بابا نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد عالم صاحب نے کہا پانی دائیں سائیڈ پر ہی اگلے والے کونے پر چھڑکیں۔ بابا نے پھر ایسا ہی کیا۔ پھر عالم صاحب نے کہا اب بائیں طرف جو دونوں کونے ہیں ادھر جا کر چھڑکیں، اور بابا نے ایک بار پھر سے ایسا ہی کیا۔ اب ایک عجیب سی خاموشی تھی تہہ خانے میں، اور ہر طرف ہلکا ہلکا سا دھواں نظر آ رہا تھا، اور عالم صاحب مسلسل منہ میں کچھ پڑھتے ہوئے بیسمنٹ میں چلتے جا رہے تھے۔ اور حیرت والی بات یہ تھی کہ اتنا اندھیرا ہونے کے باوجود ہم سب لوگ ایک دوسرے کو صاف نظر آ رہے تھے۔ اتنے میں عالم صاحب نے بابا سے کہا اب میں آپ سب لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اب آخری کونا بچا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ شیطانی چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں اور آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کریں، لیکن کسی نے بھی ان سے ڈر کر باہر نہیں بھاگنا، کیونکہ اب وہ ساری چیزیں ان سیڑھیوں کی طرف کھڑی ہیں جہاں سے ہم نیچے اترے ہیں۔ وہ اب آخری کونے میں جانے سے روکیں گی، پر میں آپ سے پھر کہتا ہوں کہ کسی کو کچھ نہیں ہوگا، اور وہ چیزیں اب باہر نہیں جا سکتی کیونکہ باہر ابھی روشنی ہے اور ان کو روشنی پسند نہیں، اور نہ ہی اب وہ ان تینوں جگہوں پر جا سکتی ہیں جہاں جہاں ہم نے پانی چھڑک دیا ہے۔ اب بس ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم واصل کرنے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ ان کو ختم کر کے ہی اب ہم باہر جا سکتے ہیں۔ عالم صاحب کی اس بات کے بعد میں اور میرے ساتھ جو لوگ بھی تھے، الیکٹریشین اور صفائی کرنے والے، اب تھوڑا ڈرنے لگے تھے، کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے، اور ہمیں کوئی شیطانی چیز نظر بھی نہیں آ رہی تھی۔ پھر عالم صاحب نے بابا سے کہا آپ کو کچھ نہیں ہوگا، بس آپ نے ہمت کر کے جلدی سے پانی چھڑک دینا ہے کونے میں، پھر چاہے کوئی بھی آپ کا ہاتھ ہی کیوں نہ پکڑ لے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جب آپ کو اچانک سے ٹھنڈ لگنے لگے تو سمجھ لینا وہ چیز بالکل آپ کے ساتھ ہی کھڑی ہے اور وہ آپ کو چھو رہی ہے، بس آپ نے ڈرنا نہیں ہے۔ بس پھر کیا تھا، میں اس بات کو بیان کرتے ہوئے آج بھی ڈر رہا ہوں کہ جیسے ہی بابا نے چوتھے کونے کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، ایک بہت ہی خوفناک آواز سنائی دی، اور وہ آواز اتنی خوفناک تھی کہ جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور اچانک سے ٹھنڈ لگنے لگی، اور آواز کے ختم ہوتے ہی ایک بہت ہی بھیانک اور منحوس سی عورت ہمارے سامنے آ گئی۔ اس کا منہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا، اور اس سے بہت ہی بری طرح کی بو آ رہی تھی، جیسے کوئی کتا مر جائے، اور اس کے سڑے ہوئے گوشت سے جو بدبو آ رہی تھی ویسی ہی بدبو اس منحوس سے آ رہی تھی۔ اس کے ناخن لمبے اور گندے تھے، اور پاؤں کے نیچے پنجے نہیں تھے، بلکہ پنجوں کی جگہ اس کی ایڑیاں تھیں۔ جب اس منحوس نے ہم سب کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ڈیلے نہیں تھے، پوری آنکھیں سفید تھیں، اور پھر اس نے پھر سے ایک خوفناک چیخ نکالی۔ تو عالم صاحب نے ہم لوگوں کو کہا ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوگا تم لوگوں کو، بس اس کی آنکھوں میں مت دیکھنا۔ اتنے میں بابا بھی بولے حضرت کسی نے مجھے پکڑ لیا ہے۔ تو عالم صاحب نے جلدی سے بالٹی سے پانی لے کر بابا کے اوپر چھڑکا، اور بابا نے کہا کہ وہ پانی چھڑکنے لگے ہیں، تو یہ منحوس عورت بابا کی طرف بڑھی۔ اتنے میں بابا نے آخری کونے میں چھڑک دیا، اور ساتھ ہی وہ غائب ہو گئی، اور ایک عجیب قسم کی چیخو پکار شروع ہو گئی، جیسے 2-3 لوگ اکٹھے آپس میں جل رہے ہوں، کیونکہ آوازیں ایسی سنائی دے رہی تھی جیسے عورت، مرد اور کوئی بچہ تینوں ایک ساتھ چیخ رہے ہوں، اور اچانک عجیب سا دھواں سا بنا اور ختم ہو گیا، اور پھر سب کچھ ایسا ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ عالم صاحب نے کہا چلو اب جلدی سے یہاں صفائی کرواؤ، اور ہم سب صفائی کرنے لگ گئے، اور عالم صاحب نے ایک کونے میں کھڑے ہو کر بہت غور سے دیکھا۔ سب کچھ صاف ہو گیا، اور تہہ خانہ بالکل صاف ہو گیا، اور ساتھ ہی الیکٹریشین نے اپنا کام شروع کر دیا، اور اس بہت ہی جلدی سے 4 بلب لگا دیے۔ حالانکہ سب کچھ نارمل ہو گیا تھا، پر عالم صاحب کے علاوہ تقریباً سبھی ڈرے ہوئے تھے۔ صفائی والے اپنے پیسے لے کر چلے گئے، اور پھر عالم صاحب نے تہہ خانے میں ہم سب لوگوں کے ساتھ نماز ظہر ادا کی، اور اس کے بعد بابا
40 दिन तक इस जगह पर बाबा से बोला 40 दिन तक इस जगह की लाइटें बंद ना करना और 40 दिन तक एक बार इधर नमाज ज़रूर लाजमी पढ़ना और साथ में कुरान मजीद की तिलावत भी करनी है। तो बाबा ने बोला जी हज़रत, मैं रोज़ यहाँ आकर नमाज अदा किया करूँगा। आलिम साहब बोले इससे ये होगा कि अब कोई और शैतानी चीज़ें कभी यहाँ नहीं आएंगी। फिर इसके बाद हम पुराने घर वापस आ गए और फिर बाबा ने अम्मी को सब कुछ बता दिया। तो अम्मी हैरान रह गई